بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دا شو۔ صاحبوں، طاقتور سازشی عناصر مافیاز پریشان ہیں کہ عمران خان ٹوٹتا نہیں اور نہ اس کا ووٹ بینک ٹوٹتا ہے۔ نون اور جرنیل قوم کی نفرت کا سامنا کر رہے ہیں۔ کھلے عام ظلم کیا، الیکشن میں دھاندلی کی تیاری ہے، پھر بھی ووٹر عمران خان کے ساتھ ہے۔ جرنیلوں نے اپنی بات منوانے کے لیے ہر دور میں ظلم کیے۔ جنرل ایوب خان کے دور میں آپ کو یاد ہوگا، علی مختار رضوی کو، جو کراچی کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، لاہور میں ٹھنڈ کا زمانہ تھا، برف کی سلوں پہ لٹا کے مارتے تھے اور اس کے ناخن کھینچتے تھے۔ ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی میں بھٹو کے چاہنے والوں کو ننگی پیٹ کر کے کوڑے لگواتا تھا۔ اور اب عاصم منیر باجوہ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ ارشد شریف کو بھگا بھگا کر مارا ہے، کینیا میں لے جا کے قتل کرا دیا ہے۔ یہ ان جرنیلوں نے کیا ہے۔ عمران ریاض خان کو لوہے کی سلاخ گرم کر کے مارا گیا اور اس کی زبان کاٹ دی گئی۔ ظلم کی ایک طویل فہرست ہے، وہ یہاں پہ گنواؤں گا تو وقت ضائع ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ عوام ووٹر عمران سے دور نہیں ہو رہے؟ اس کو بدنام کرنے کے لیے 180 مقدمات بھی قائم کر دیے، جیل بھی بھیج دیا، گولیاں بھی چلوا دیں، لیکن عوام اس کے قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں کہ ووٹ بینک کیوں نہیں ٹوٹتا، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ووٹ بینک کیوں نہیں ٹوٹ رہا، اور اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سنجیدگی سے آگے بڑھیں۔ دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ نون لیگ پریشان ہے کہ عوام منہ نہیں لگا رہی۔ جرنیلوں کی حمایت سے فائدہ نہیں، نقصان ہو رہا ہے، بہت بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اچھا، جرنیلوں کو بھی اس لندن پلان سے، اس کرپشن کے ڈیل سے، اس لو افیئر سے نون کے ساتھ فائدہ نہیں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ وہ کس نے کہا تھا کہ دیکھے ہیں ہم نے بہت ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ نون بھی بدنام ہے، جرنیل بھی بدنام ہے۔ اچھا، ان کے ساتھ، عاصم منیر کے ساتھ، ان ذاتی مفاد کے لیے، مالی مفاد کے لیے کچھ جرنیل ساتھ چل رہے ہیں، لیکن کچھ نے اب یہ ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کو ہم نے ٹوٹل کنٹرول کر لیا، جیل بھر دی، عدلیہ کی ایسی ہی تیسی کر دی، سارے فیصلے اپنے حساب سے کروا رہے ہیں، آئین پامال کر دیا۔ نتائج کیا ہیں؟ صفر۔ اب یہ کھیل زیادہ عرصے چلے گا نہیں، میں سمجھتا ہوں بہت چلا تو ودن 2 months یہ اپنی پالیسی جو ہے یہ بدلیں گے، ان کو پالیسی بدلنی پڑے گی۔ اچھا، اب آئیے کہ عمران کا ووٹر دور کیوں نہیں ہو رہا۔ دیکھیے، انہوں نے ہر طرح کا ظلم کر لیا، پارٹی کی فرنٹ لائن کی قیادت جو تھی اس کو بھگا دیا، اسد عمر ہوں یا فواد چودھری ہوں یا خٹک ہوں۔ اچھا، پھر نئی پارٹی بنوا دی، کے پی میں پی ٹی آئی کا نیا گروپ، پروگریسو گروپ یا کچھ ایسے کر کے نام وہ سامنے لے آئے، یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ووٹر جو ہے وہ وہاں سے نہیں کھسکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وہ نہیں جائے گا۔ دیکھیے، جو ووٹر ہے آج، وہ اپنے شعور میں عمران خان ان کے شعور کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ ورلڈ کپ سے لے کر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ورلڈ کپ کس نے جتوایا، کینسر ہاسپٹل کس نے بنایا، اب ایک نہیں شاید 3 ہیں، یونیورسٹی کس نے بنائی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو باہر سے پیسہ لاتا ہے ملک کے اندر، اور مقابلہ ان سے ہے جو ملک کی دولت لے کر باہر جاتے ہیں۔ باہر لے جانے والے اور ملک کے اندر دولت لانے والوں میں بڑا فرق ہے۔
کردار کا بہت بڑا فرق ہے، اور لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ انسان عمران خان چور نہیں ہے، پیسے سے اس کی کوئی ایسی رغبت نہیں ہے، یہ پکا ہے، بزدل نہیں ہے، ہی ول نیور گیو اپ، وہ مایوس نہیں کرتا۔ اب جس قیادت کو اسد عمر اور ایکس وائی زیڈ کو یہ باہر لے گئے ہیں، وہ پارٹی میں تو تھے لیکن بس تھے ہی تھے، ان کا کوئی ووٹ بینک نہیں تھا، ان کی شخصیت کسی کی بھی ایسی کرسمیٹک نہیں تھی کہ اس کی وجہ سے جو ہے ووٹر جو تھا ان کے ارد گرد گھومتا تھا۔ ووٹر کل بھی عمران خان کے تھا، اس کے گرد گھومتا تھا، اور آج بھی۔ ہاں، اب ووٹ بینک توڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، عمران خان کو مار دیا جائے تو شاید وہ تتر بتر ہو جائے، یا وہ گیو اپ کر دے تو ووٹ بینک ٹوٹ سکتا ہے۔ اس نے جیل میں قرآن اور حدیث کا اتنا گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، بامانی پڑھا ہے قرآن کو، کہ وہ کہتا ہے اب میرا ایمان 1000 گنا زیادہ اور اسٹرانگ ہو گیا ہے، اور ان ظالموں سے کہو اب مجھے کسی بھی جیل میں لے جا کے بند کریں، جو ستم ڈھانا ہے ڈھائیں۔ میں نے ناتا اس سے جوڑ لیا، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ کیسے رہنا ہے۔ تو یہ اس کو مار نہیں سکتے، اس کو اگر ماریں گے تو اتنا خون بہے گا کہ ان کی ناکوں سے بھی خون نکلے گا، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہو۔ یہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ بات جانتے ہیں کہ کے پی سے شروع ہو کے کراچی تک خون بہے گا اگر یہ اس کو ماریں گے۔ وہ تو اپنا کام کر چکا ہے، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے عرض کیا، وہ تاریخ میں اپنا مقام بنا چکا ہے، اور یہ بھی تاریخ میں اپنا مقام بنا رہے ہیں کہ یہ کس صف میں یایا خان کی اور نیازی کس صف میں جا کے یہ کھڑے ہوں گے۔ سب کے مقام تعین ہو چکے ہیں۔ اچھا دیکھیے، جب تک عمران خان گیو اپ نہیں کرے گا، اس کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوگا، لوگوں کا اعتماد ختم نہیں ہوگا۔ اب الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، اس نے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی ہے، وہ جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑے گا، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ اس کو نااہل قرار دیں اور کسی طرح سے الیکشن نہ لڑنے دیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، دکھ ہے مجھے ایک بات کا، کہ پورا پاکستان دیکھتا ہے، کوئی فوج میں ایسا جرنیل نہیں جو ان سے کہے اتنی اندھی مت مچاؤ، اتنا ظلم مت کرو، 180 جھوٹے مقدمات، اور اس سے اس کا یہ حق چھیننا کہ وہ الیکشن نہ لڑے، یہ کوشش کرنا، اس کی پارٹی کو توڑوانا، مختلف پارٹیاں بنوانا، اور سارے کام تم کر رہے ہو اور کھلے عام کر رہے ہو۔ کوئی سیاسی مذہبی قیادت، کوئی بزرگ نہیں بچا جو ان کو سمجھائے کہ تم یہ کام اگر چھپ کے بھی کرتے، ننگے ہو کر یہ کام کر رہے ہو تم۔ خدا کا خوف تو چلو ہے ہی نہیں، ارے انسانوں کا ہی کچھ خیال ہوتا تمہیں؟ نہ خدا کا نہ انسانوں کا، اس قدر دھاندلی کر رہے ہو، اتنی کھلے عام۔ آج تک تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسی کہیں ہوئی ہو کہ کھل کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، بند کرواتے ہیں، پھر ان کا اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں، پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں تم اس پارٹی میں چلے جاؤ۔ یار یہ ایسے ہوتا ہے۔ وہ عطا تاڑر، وہ جو بندر نما انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ بات ہو گئی ہے، ڈیل ہو گئی ہے ہماری، کہہ دیا ہے جرنیلوں نے کہ وہ رائے ونڈ کیا نام ہے ان کے محل کا، وہاں سے ہوگا، نواز شریف یعنی نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں گے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ جب تک جی ایچ کیو ہے باقی، عمران خان جیل میں رہیں گے۔ واہ واہ، بہت خوب۔ یہ غرور، تکبر دیکھیے، تکبر صرف خدا کا ہے، تمہارا نہیں ہے، اور بہت جلدی یہ تکبر تمہارا مٹے گا۔ اچھا صاحب، الیکشن وہ اس مرتبہ اس انداز سے لڑے گا کہ طے یہ ہوا ہے کہ عام لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا جو شریف ہوں اپنے محلے میں، پڑھے لکھے ہوں، وکیلوں کو بڑی تعداد میں دیا جائے گا کیونکہ وہ لڑنے کا ہنر جانتے ہیں، قانونی جنگ بھی۔ تو وکیل ہوں گے، پڑھے لکھے ایماندار علاقے کے لوگ ہوں گے۔ پہلی مرتبہ عام سطح پہ یہ موقع ملے گا، تو آپ لوگوں کو یہ موقع اویل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھیے، آپ کو مقابلہ کرنا ہوگا ان کی دھاندلی سے، اور اس کا ایک بہترین نان وائلنٹ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اتنی بڑی
تعداد میں اپنے ووٹرز کو لے کر نکلیں، پولنگ بوتھ کی طرف جائیے گا، کہ ان کی جو دھاندلی ہے وہ تھوڑی پڑ جائے۔ اگر آپ بڑے پیمانے پہ ووٹرز کو لے جا سکے تو یہ دھاندلی جو کریں گے نا اس میں تھک جائیں گے۔ ابھی ضمنی انتخابات میں لاہور میں آپ نے یہ ایکسرسائز کی تھی اور وہ بہت کامیاب رہی تھی۔ انہوں نے سارا وہ مارا تھا اپنا زور، لیکن ناکام رہے تھے۔ دھاندلی کی ایک حد ہوتی ہے، کتنی دھاندلی کر لیں گے۔ اور پولنگ بوتھ کے باہر کھڑے رہیں جب تک کہ رزلٹ نہ آئیں۔ وہاں اگر ذرا سی بھی بے ایمانی کریں، اس کی فلم بنائیں، فوراً باہر بھیجیں، فوراً باہر بھیجیں، اور تگڑے لوگوں کو پولنگ اسٹیشن کے اندر کھڑا کریں، کیونکہ یہ جنگ اب جنگی ٹھہری تو جنگ کے کچھ آداب بھی ہیں۔ دیکھیے، آپ کو سامنے سے آ کے حملہ کرنا ہے، پرامن طور سے حملہ کرنا ہے اور اپنی پلاننگ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ عمران خان نہ جھکے گا نہ بکے گا۔ اب اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم 6 مہینے کے لیے باہر چلے جاؤ لندن۔ دیکھیے، اس کو ٹریپ کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، تم صرف تاکہ ہماری صورت جو ہے نا وہ ہو جائے کہ ہاں ہم جیت گئے، اس اعصابی جنگ میں ہم جیت گئے، ہم نے اس کو لندن بھیج دیا 6 مہینے کے لیے۔ وہ کبھی بھی نہیں جائے گا، وہ اتنا معصوم نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ظالم ظلم کرتے کرتے جب تھکنے لگتا ہے، ناکام ہونے لگتا ہے، تو وہ ایک دم اپنی شکست نہیں مانتا۔ وہ پہلے جیسے ہوتا ہے نا، گاڑی پارک سے آپ نیوٹرل میں لاتے ہیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد آپ ڈرائیو میں ڈالتے ہیں۔ یہ ظالم جو ہے یہ اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے اب نیوٹرل اس میں آئیں گے۔ جیسے ابھی وہ جنرل حسن گل، کیا نام ہے ان کا، حسن سے، اور جسٹس ناٹ جنرل، جسٹس حسن سے اور جسٹس سمن سے سائفر کیس کے متعلق وہ دلوائی ہے ڈیسیجن کہ نہیں، یہ جو ہے روکو اور اس کو عدالت میں کرو، اس کیس کو یہاں جیل میں کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ نیوٹرل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر نیوٹرل سے پھر یہ واپس جائیں گے، ایک دم سے اب ظلم بند نہیں کریں گے۔ تو ان کو فیس سیونگ ضرور دیجئے، لیکن اپنی تیاری مکمل رکھیے اور بھرپور رکھیے، کیونکہ یہ رن جو ہے یہ پڑنا ہی تھا، اور یہ آپ خوش قسمت ہیں جو اس وقت یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم جہاں پہ بھی ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیوں؟ میں پھر کہتا ہوں، جب تک عمران خان گیو اپ نہیں کرے گا، یہ ایک چھوٹی سی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا نا، زبان کاٹ دی، قتل کرا دیا، جیل میں بند کر دیا، کوڑے، ہر چیز کر چکے ہیں۔ اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ بیوی کو پکڑ کے لائیں گے، بہنوں کو وہ کہتا لائیے، آزمائیے مجھے، آؤ کرو شکار مجھے۔ جب آپ کو ایسا لیڈر ملا ہے تو دس از دا ٹائم، جسٹ گو اینڈ گیٹ دیم۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا۔ ہمارا شو ہے فائق صدیقی شو آن یوٹیوب، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔